کبھی کبھی ایک قتل کا مقدمہ قاتل کو سزا دینے کی بجائے قانون کی کمزوریوں کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ یہ وہ کیس ہے جہاں ایک شخص کو عمر قید کی سزا سنائی گئی، مگر بعد میں ہائی کورٹ نے کہا یہ سزا قانون کے معیار پر پوری نہیں اترتی، کیونکہ پروسیکیوشن ایک بھی الزام قانونی معیار پر ثابت نہ کر سکی۔ یہ کہانی ہے عمران الیاس گوچی کی، اور یہ فیصلہ پاکستان میں 2 باتوں کے حوالے سے تاریخی پریسیڈنٹ بن گیا: سرکمسٹانشل ایویڈنس اینڈ پولیگراف ٹیسٹ۔ سب سے پہلے اس کیس کا پس منظر سمجھتے ہیں۔ محمد عمران الیاس گوچی جو کہ اس کیس میں ملزم ہیں، ان پر 4 الزامات لگائے گئے۔ سب سے پہلے ایک شخص کو اغوا کرنا، دوسرا اسے قتل کرنا، تیسرا اس کا موبائل چوری کرنا، اور چوتھا تمام شواہد ضائع کر دینا۔ سب سے پہلے الزام تھا اغوا کا، یعنی سیکشن 365 آف PPC، جس کے تحت سزا تھی عمر قید یا 7 سال قید اور جرمانہ۔ دوسرا الزام تھا قتل، یعنی سیکشن 302B آف PPC، جس کے تحت سزائے موت یا عمر قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ تیسرا الزام تھا چوری کا، مطلب سیکشن 379 آف PPC، جس کی سزا ہے 3 سال قید، جرمانہ یا دونوں۔ اور چوتھا الزام تھا شواہد ضائع کرنے کا، یعنی سیکشن 201 آف PPC، جس کی سزا جرم کی نوعیت کے حساب سے دی جاتی ہے۔ یعنی محمد عمران الیاس گوچی پر اس کیس میں 4 الزامات لگائے گئے، جس پر ٹرائل کورٹ نے 26 نومبر 2020 کو فیصلہ سنا دیا۔ اب چونکہ محمد عمران الیاس پر 4 الگ الگ الزامات تھے اور ان 4 الزامات کی سزائیں بھی الگ الگ تھیں، کسی کی سزا 3 سال، کسی کی 4 سال، لہٰذا ٹرائل کورٹ نے چاروں الزامات پر الگ الگ سزائیں تو سنائیں، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ تمام سزائیں کانکرنٹ ہوں گی، مطلب ملزم کو یہ تمام سزائیں الگ الگ ایک کے بعد ایک کاٹنی نہیں پڑے گی، بلکہ سب سزائیں ایک ساتھ چلیں گی۔ یعنی جیسے ان 4 الزامات میں سب سے بڑا جرم قتل کا ہے، تو اس حساب سے ملزم عمر قید ہی کاٹے گا اور باقی سزائیں اسی کے ساتھ پوری سمجھی جائیں گی۔ اس فیصلے کے بعد محمد عمران نے کہا کہ وہ بے گناہ ہیں اور ان کے خلاف محض اندازوں اور ویک ایویڈنسز پر ہی فیصلہ دیا گیا ہے۔ اس بنیاد پر اس نے لاہور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ اس کا موقف یہ تھا کہ اس کے خلاف کوئی ڈائریکٹ وٹنس موجود نہیں ہے، اور جو میڈیکل ایویڈنسز بھی بتائے گئے ہیں وہ بھی پروسیکیوشن کی کہانی سے میچ نہیں کر رہے، اور اس کے علاوہ جو ایویڈنسز پیش کیے گئے وہ قانونی معیار پر پورے نہیں اترتے۔ ان شارٹ ملزم کا سٹانس یہ تھا کہ وہ بے گناہ ہے، اس کے خلاف کوئی آنکھوں دیکھا وٹنس نہیں ہے اور ایویڈنسز بھی سٹرونگ نہیں ہیں۔ اب جب ہائی کورٹ کے فیصلے کی بات آئی تو ہائی کورٹ نے اس بات سے اتفاق کیا کہ اس کیس میں کوئی آئی وٹنس موجود نہیں ہے جو آنکھوں دیکھا حال بیان کر سکے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہائی کورٹ نے کچھ اور بھی میجر پوائنٹس کو مد نظر رکھا، جس میں سب سے پہلے ہائی کورٹ نے بات کی سرکمسٹانشل ایویڈنس کی۔ کورٹ نے کہا یہ پورا کا پورا کیس صرف اندازوں پر مبنی ہے، یعنی کسی نے ڈائریکٹ قتل ہوتے نہیں دیکھا، بلکہ محض شک و شبہ کی بنیاد پر ویک ایویڈنسز پیش کیے جا رہے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ جو ہائی کورٹ نے پیش کیا وہ تھا لاسٹ سین ایویڈنس، کہ آخری بار کس کو کس کے ساتھ دیکھا گیا۔ اب چونکہ پروسیکیوشن کا دعویٰ تھا کہ CCTV فوٹیج میں 22 دسمبر 2019 کو شام 4:30 بجے مقتول کو ملزم کے ساتھ دیکھا گیا، اور پھر 5:02 پر ملزم اکیلے واپس آیا، لیکن ہائی کورٹ نے کہا کہ لاسٹ سین تو بذات خود ایک ویک ایویڈنس ہے، اور محض اس بات پر کہ مقتول آخری بار جس شخص کے ساتھ دیکھا گیا ہے اس بنیاد پر تو اسے سزا نہیں دی جا سکتی۔ تیسرا میڈیکل ایویڈنس کے حوالے سے کورٹ نے کہا کہ پوسٹ مارٹم ہوا 15 فروری 2020 کو، جس کے تحت ڈاکٹر نے کہا کہ مرڈر 23-24 دن پہلے ہوا ہے، یعنی 20 جنوری 2020 کو، جبکہ پروسیکیوشن کا کہنا یہ تھا کہ مرڈر 22 دسمبر 2019 کو ہوا، لہٰذا اس پر ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ بھی ایک کانٹرڈکشن پیدا کر رہی ہے جس کو کلیئر نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ جو ہائی کورٹ نے سامنے رکھا وہ تھا موت کی وجہ، کاز آف ڈیتھ۔ اب پروسیکیوشن کے مطابق گلا گھونٹ کر قتل کیا گیا، جس کے لیے رسی استعمال ہوئی، جبکہ میڈیکل رپورٹ کے مطابق کہا گیا کہ نیک پر تو کوئی لیگیچر مارک ہی نہیں ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ڈراؤننگ واز دی کاز آف ڈیتھ، یعنی موت ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اب ہائی کورٹ کے ان تمام پوائنٹس کے جواب میں ملزم نے پولیس کو کہا کہ میں وہ جگہ دکھا سکتا ہوں جہاں جرم ہوا ہے۔ نو ان اکارڈنس ود آرٹیکل 40 آف قانون شہادت آرڈر، پولیس کے سامنے دیا گیا بیان ویسے قابل قبول نہیں ہوتا، صرف وہ حصہ مانا جاتا ہے جس سے کوئی نئی چیز، کوئی نیا ثبوت یا کوئی نئی ڈسکوری ہو، لیکن یہاں تو ملزم نے وہی جگہ دوبارہ دکھا دی اور کوئی نیا ثبوت نہیں ملا، لہٰذا عدالت نے واضح کیا کہ صرف جگہ دکھا دینا کافی نہیں جب تک کہ اس سے کوئی نئی حقیقت سامنے نہ آ جائے، جس پر اس بات کو ان ایڈمیسیبل قرار دیا گیا۔ دوسرا، پولیس کو جو چیزیں برآمد ہوئیں اس میں شامل تھا ملزم کے کپڑے، ایک رسی، مقتول کی شال، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان چیزوں کا DNA ٹیسٹ ہی نہیں ہوا،
और ना ही कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट अदालत में पेश की गई, जिस पर अदालत ने कहा कि डीएनए के बगैर कपड़े सिर्फ कपड़े हैं, रस्सी सिर्फ रस्सी है और शॉल सिर्फ शॉल है और इससे जुर्म साबित नहीं होता, क्योंकि कानून अंदाजों को नहीं बल्कि मजबूत शवाहिद को मानता है। अब इस केस में जो सबसे संगीन हामी थी वो थी डेड बॉडी वेरिफिकेशन, यानी लाश की हालत क्या थी। अब पोस्टमार्टम के मुताबिक लाश पर स्किन ही मौजूद नहीं है, यहाँ तक कि स्कल भी मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो चुका है और बॉडी बिल्कुल डिकम्पोज हो चुकी है। ऐसी हालत में शिनाख्त कैसे हो सकती है? प्रोसिक्यूशन ने कहा कि कंप्लेनेंट ने लाश पहचान ली थी, जबकि हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसी हालत में तो विजुअल आइडेंटिफिकेशन मुमकिन ही नहीं है। असल जरूरत तो थी डीएनए टेस्ट की, जो करवाया ही नहीं गया। नतीजा, लाश की शिनाख्त ही मशकूक हो गई और लाश ही जब साबित ना हो तो कत्ल कैसे साबित हो सकता है। अब इस केस का सबसे अहम पहलू पॉलीग्राफ टेस्ट के हवाले से हाई कोर्ट ने कहा कि पॉलीग्राफ टेस्ट यानी लाई डिटेक्टर, जो कि दिल की धड़कन, सांसें और पसीने को मैयर करता है, इसके हवाले से कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेटिव एड है, ये कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशंस के दौरान एक किस्म की मदद फराहम करता है, कोई हतमी सबूत नहीं देता जिसकी बुनियाद पर फैसला सुना दिया जाए। सो दिस इज जस्ट एन इन्वेस्टिगेटिव एड एंड नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस। अब इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए हाई कोर्ट ने अपने फाइनल डिसीजन में कहा कि ट्रायल कोर्ट ने महज शक व शोबा की बुनियाद पर मुल्जिम को उम्र कैद की सजा सुना दी थी, जबकि यहाँ कोई प्रॉपर एंड स्ट्रॉन्ग एविडेंस ही नहीं था, जिस पर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि मुल्जिम पर लगे तमाम इल्जामात साबित नहीं होते। इसी के साथ साथ मुल्जिम की अपील भी अलो कर दी और इसको पूरी तरह से बरी कर दिया। इस केस से हमें ये बात समझ आती है कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो है उसके स्टैंडर्ड्स कितने हाई हैं। दूसरा, पॉलीग्राफ टेस्ट को सिर्फ गाइडेंस के लिए इस्तेमाल करना होता है, उस पर हतमी फैसला नहीं सुनाया जा सकता। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, केस में जो भी रिकवरीज होती हैं, जो भी चीज़ें मसूल होती हैं, उनके डीएनए टेस्ट और फोरेंसिक रिपोर्ट बेहद ज़रूरी है, वरना वो चीज़ें महज चीज़ें ही होती हैं और उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। नाउ टू कंक्लूड द डिस्कशन, सस्पिशन कभी भी प्रूफ नहीं होता, यानी स्ट्रॉन्ग एलिगेशंस बट विदाउट प्रॉपर एविडेंस इज जीरो। मतलब इल्जामात पक्के हों मगर कोई मजबूत सबूत ना हो तो इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। यानी सिर्फ इल्ज़ाम लगाना काफ़ी नहीं, बल्कि उन इल्ज़ामात के बाद हर शवाहिद का साइंटिफिक और कानूनी तौर पर मजबूत होना बेहद ज़रूरी है।